تہران ایران کے صدر مسعود پزشکیان نے واضح طور پر اعلان کیا ہے کہ ان کے ملک کے لیے تباہ شدہ عمارتوں اور کارخانوں کی دوبارہ تعمیر کوئی مسئلہ نہیں۔ ایران نے کہا ہے کہ وہ اپنی جوہری تنصیبات کو پہلے سے زیادہ قوت کے ساتھ دوبارہ تعمیر کرے گا۔ واضح رہے کہ اسرائیل جنگ کے دوران امریکہ نے ایران کی جوہری تنصیبات کو بمباری سے تباہ کر دیا تھا۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے خبردار کیا تھا کہ اگر ایران نے دوبارہ یہ تنصیبات بنانے کی کوشش کی تو اسے ایک بار پھر نشانہ بنایا جائے گا۔ تاہم ایران کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد جوہری ہتھیار بنانا نہیں بلکہ اس کا پروگرام صرف شہری مقاصد کے لیے ہے۔ کراچی FIA نے تصدیق کی ہے کہ نوجوان عرفان پولیس اہلکاروں کے تشدد سے ہی جاں بحق ہوا۔ 6 اہلکاروں کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا ہے، جن میں سے 2 گرفتار جبکہ 4 مفرور ہیں۔ واقعہ SIU کی حراست میں پیش آیا۔ تحقیقاتی حکام کے مطابق یہ سوال زیر تفتیش ہے کہ اہلکاروں نے عرفان کو غیر قانونی طور پر کیوں گرفتار کیا اور ان کے مقاصد کیا تھے۔ عرفان کو 22 اکتوبر کی صبح پولیس نے حراست میں لیا تھا اور وہ اسی دن دوران حراست دم توڑ گیا۔ پوسٹ مارٹم کے دوران اس کے جسم پر شدید تشدد کے نشانات پائے گئے، جن میں سر، چہرے اور کمر پر زخم شامل ہیں۔ اسلام آباد تحریک انصاف کے سابق رہنماؤں نے بانی بڑیا عمران خان کی رہائی کے لیے مسلم لیگ نون سمیت دیگر سیاسی جماعتوں سے رابطے کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ ذرائع کے مطابق اس مہم میں فواد چودھری، عمران اسماعیل، علی زیدی، محمود مولوی، سبطین خان اور دیگر شامل ہیں۔ شاہ محمود قریشی سے سابق رہنماؤں کی ملاقات کی اندرونی تفصیلات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ ان رابطوں کا مقصد ملک میں سیاسی درجہ حرارت کو کم کرنا اور مفاہمت کی فضا پیدا کرنا بتایا جا رہا ہے۔ تحریک انصاف کے رہنما شیخ وقاص اکرم نے سابق PTI رہنماؤں کی قیادت پر تنقید کو پرانا چورن قرار دیا ہے۔ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ گزشتہ 1.5 سال میں اس طرح کی تمام کوششیں ناکام رہیں۔ انہوں نے واضح کیا کہ شاہ محمود قریشی سے قیادت کی ملاقات نہ کرنے کی خبریں غلط ہیں۔ پارٹی چیئرمین بیرسٹر گوہر اور سلمان اکرم راجہ مسلسل ان سے رابطے میں رہے ہیں۔ شیخ وقاص نے کہا کہ پارٹی میں فیصلے وہی ہوں گے جو بانی بڑیا عمران خان کریں گے، باقی سب غیر متعلقہ ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں آزاد گروپ کی برتری پر مبارکباد دی ہے۔ اپنے پیغام میں کہا کہ وکلا نے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اصولی موقف اختیار کیا اور اس کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں ملا۔ وزیر اعظم نے کہا کہ امید ہے کہ نو منتخب نمائندے دیانتداری اور پیشہ ورانہ مہارت سے خدمات انجام دیتے رہیں گے۔ انہوں نے کہا کہ وکلا برادری جمہوریت کی مضبوطی، انصاف کی فراہمی اور عوامی حقوق کے تحفظ میں کلیدی کردار ادا کرتی ہے۔ وفاقی وزیر احسن اقبال نے کہا ہے کہ بھارت سیاسی طور پر دیوالیہ ہو چکا ہے۔ بھارتی سیاستدان عوامی جذبات بھڑکانے کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان مخالف بیانات کے ذریعے ووٹ حاصل کرنے کی کوشش بھارت کی سیاسی کمزوری کی عکاس ہے۔ RLNG کنیکشن کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے احسن اقبال نے کہا کہ حکومت توانائی بحران پر قابو پانے کے لیے عملی اقدامات کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر ٹیکس چوری ختم نہ ہوئی تو اس کا بوجھ ایمانداری سے ٹیکس دینے والوں پر پڑے گا۔ پاکستان سمیت 8 مسلم ممالک کے وزرائے خارجہ غزہ کی تازہ صورتحال پر غور کے لیے اجلاس میں شریک ہوں گے۔ اجلاس میں غزہ منصوبے کی موجودہ حالت، اسرائیلی قابض افواج کے انخلاء، امدادی کارروائیاں اور امداد کی فراہمی میں درپیش رکاوٹوں پر بھی بات چیت کی جائے گی۔ اقوام متحدہ کے مطابق جنگ بندی کے باوجود اسرائیل امدادی قافلوں کو مکمل اجازت نہیں دے رہا۔ معاہدے کے تحت روزانہ 600 ٹرکوں کو داخلے کی اجازت ہونی چاہیے، مگر صرف 145 ٹرک غزہ جا چکے ہیں۔ جنوبی لبنان پر بھی اسرائیلی حملے جاری ہیں، جن میں 4 افراد جہاں بحق ہو گئے۔ اسرائیلی وزیر دفاع نے لبنانی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ حزب اللہ کو غیر مسلح کر کے جنوبی لبنان سے نکالنے کے وعدے پر عمل کرے۔ امریکی وزیر جنگ پیٹ ہیکسن نے کہا ہے کہ امریکہ اور چین کے تعلقات آج پہلے سے کہیں بہتر ہیں۔ دونوں ممالک امن، استحکام اور باہمی تعاون پر متفق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ اور چینی صدر شی جن پنگ کی تاریخی ملاقات نے دونوں ممالک کے لیے ایک نئے دور امن اور کامیابی کی بنیاد رکھی ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی سے گورنر پنجاب سلیم حیدر نے ملاقات کی، جس میں ملک کی سیاسی صورتحال اور باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ محسن نقوی نے کہا کہ پاکستان کی خاطر سب کو مثبت سوچ کے ساتھ متحد ہونا ہوگا۔ گورنر پنجاب نے کہا کہ ملک کی ترقی اور استحکام کے لیے اتحاد ضروری ہے۔ اس موقع پر گورنر نے جنوبی افریقہ کے خلاف پاکستان کی T20 سیریز جیتنے پر وزیر داخلہ کو مبارکباد بھی دی۔ امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان نے کہا ہے کہ 15 سال میں پیپلز پارٹی نے کراچی کے لیے کچھ نہیں کیا۔ 400 بسیں لا کر عوام کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، سڑکیں تباہ ہیں اور چالان بڑھائے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ پیپلز پارٹی نے دیہاتوں کے بعد اب شہروں پر بھی قبضہ کر لیا ہے، سرکاری نوکریاں ہتھیا لی ہیں اور کراچی کے نوجوانوں کو روزگار سے محروم کر دیا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر نسل نو مایوس ہو گئی تو یہ خطرناک سمت اختیار کرے گی۔ سندھ میں ڈینگی سے متاثرہ مریضوں کی تعداد میں اضافہ ہونے لگا ہے۔ صورتحال پر قابو پانے کے لیے PDMA نے امدادی سامان روانہ کر دیا ہے۔ جامشوروں کو 6000 مچھردانیاں، 16 ویل چیئرز اور 3 فوکنگ مشینیں فراہم کی گئی ہیں، جبکہ ٹنڈو آدم اور سانگڑ اور دیگر علاقوں کو 5000 مچھردانیاں دی گئی ہیں۔
ڈی جی پی ڈی ایم اے کے مطابق وزیر اعلیٰ کی ہدایت پر یہ امدادی سامان فوری طور پر روانہ کیا گیا۔ ملیر کینٹ کے قریب ڈمپر کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار جاں بحق ہو گیا، ڈرائیور گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ہلاک شخص FIA کا اہلکار تھا۔ شرائع فیصل پر تیز رفتار 2 کاروں کی ریس کے دوران موٹر سائیکل سوار کو رون دیا گیا، جس سے وہ اور ڈرائیور زخمی ہو گئے۔ ایک اور حادثے میں ٹرک کی ٹکر سے ایک شخص جہاں بحق جبکہ ایک زخمی ہوا۔ لاہور کے علاقے DHA فیز 6 میں ڈمپر کی ٹکر سے 3 افراد جہاں بحق ہو گئے، ڈرائیور موقع سے فرار ہو گیا۔ ہلاک ہونے والے تمام افراد کا تعلق ضلع قصور سے بتایا جاتا ہے۔ لاشیں مردہ خانے منتقل کر دی گئیں۔ پولیس تھانہ جوہر بلاک 10 میں جھونپڑیوں میں آگ لگنے سے درجنوں جھوگیاں جل کر خاکستر ہو گئیں۔ 5 فائر ٹینڈر 2 گھنٹے کی جدوجہد کے بعد آگ پر قابو پانے میں کامیاب ہوئے۔ آگ سے خانہ بدوشوں کا سامان، کئی موٹر سائیکلیں اور مویشی بھی جل گئے۔ عینی شاہدین کے مطابق بجلی کی تاروں کے ٹکرانے سے شارٹ سرکٹ ہوا، جس کے باعث آگ لگی جو گیس سلنڈر پھٹنے سے مزید پھیل گئی۔ حکومت کی مدعیت میں افغان مہاجرین کو کرایہ پر رہائش دینے والے مکان مالک کے خلاف مقدمہ درج کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق مالک مکان احمد خان، جو سریاب روڈ کا رہائشی ہے، اس نے افغان مہاجرین کا اندراج تھانے میں نہیں کروایا اور انہیں بغیر قانونی کارروائی کے مکان کرائے پر دیا تھا۔ مقدمہ کرایہ دار ایکٹ کے خلاف ورزی پر درج کیا گیا ہے۔ راولپنڈی پولیس نے گھروں میں چوری کرنے کے الزام میں 2 خواتین کو گرفتار کر لیا۔ حکام کے مطابق ان کے قبضے سے 7.5 لاکھ روپے برآمد ہوئے۔ ملزم خواتین کے خلاف 5 ماہ قبل تھانہ صدر بیرونی میں مقدمہ درج کیا گیا تھا، جس کے بعد ان کی گرفتاری عمل میں آئی۔ لندن برطانوی علاقے ہینگٹن میں ٹرین میں ایک شخص نے چاقو کے وار سے 10 افراد کو زخمی کر دیا، جن میں سے 9 کی حالت تشویشناک بتائی جاتی ہے۔ پولیس نے 2 مشتبہ افراد کو حراست میں لے لیا ہے۔ انسداد دہشت گردی پولیس واقعے کی تحقیقات کر رہی ہے۔ برطانوی وزیر اعظم نے متاثرین اور ان کے اہل خانہ سے اظہار ہمدردی کرتے ہوئے کہا کہ ٹرین میں چاقو حملہ نہایت خوفناک اور قابل مذمت ہے۔ نیو یارک امریکہ کے سابق صدر باراک اوباما نے نیو یارک کی میئرشپ کے لیے ڈیموکریٹک امیدوار جوہر ممدانی سے ٹیلی فونک رابطہ کر کے ان کی بھرپور حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ 34 سالہ ممدانی نے اوباما کا شکریہ ادا کرتے ہوئے کہا کہ مقصد شہر میں نئی نوعیت کی سیاسی فضا قائم کرنا ہے۔ نیو یارک کا میئر انتخاب 4 نومبر کو ہوگا، جس میں ممدانی کا مقابلہ سابق گورنر اینڈریو کومو اور ایک ریپبلکن امیدوار سے ہوگا۔ تازہ سرویز کے مطابق ممدانی کی پوزیشن مستحکم ہے۔ وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے اطلاعات اختیار ولی نے کہا ہے کہ ریاست کے تحفظ کا حلف اٹھانے کے باوجود وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کے بیانات ہر لحاظ سے قابل گرفت ہیں۔ ان کے مطابق سہیل افریدی اب وزارت اعلیٰ کے اہل نہیں رہے۔ ان کا جرم 9 مئی کے دیگر ملزمان سے زیادہ سنگین ہے۔ PTI کے پروپیگنڈا نیٹ ورک کی جانب سے سہیل افریدی کی ویڈیوز کو جعلی قرار دینے کی مہم جاری ہے۔ تاہم اختیار ولی نے کہا کہ فرانسک رپورٹ کے بعد حقائق واضح ہو جائیں گے۔ خیبر پختونخوا کے وزیر بلدیات خائستہ خان افریدی نے کہا ہے کہ 9 مئی کو ریڈیو پاکستان کو کس نے جلایا، اس کی تحقیقات کے لیے کابینہ سے منظوری لی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ 9 مئی کے بہانے PTI کو نشانہ بنایا گیا، جبکہ وزیر اعظم کے معاون خصوصی اختیار ولی کا عہدہ غیر قانونی ہے۔ خائستہ خان نے کہا کہ اصل مسئلہ بانی PTI عمران خان کے ساتھ ہے، اسی لیے حکومت مخالف بیانات دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ ریڈیو پاکستان کے دروازے کس نے کھولے اور CCTV فوٹیجز کیوں چھپائی جا رہی ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد بار کونسل اور پنجاب بار کونسل کے انتخابات میں آزاد گروپ کی کامیابی پر مبارکباد پیش کی۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ وکلا نے سیاسی وابستگیوں سے بالاتر ہو کر اصولی موقف اپنایا، جس کا نتیجہ کامیابی کی صورت میں نکلا۔ وزیر اعظم نے امید ظاہر کی ہے کہ نومنتخب نمائندے دیانتداری اور پیشہ ورانہ مہارت کے ساتھ اپنی خدمات انجام دیتے رہیں۔